ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد دنیا میں جو بھی مصیبت آئے گی نا، جو بھی پریشانی آئے گی، جو بھی ٹینشن آئے گی، جو بھی غم آئے گا، جو بھی بیماری آئے گی، وہ انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے، انسان کے برے اعمال کی وجہ سے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے، ورنہ جنت میں کوئی مصیبت نہیں۔ اگر جنت میں بھی مصیبت ہو اور جہنم میں بھی مصیبت ہو تو بتائیے جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں اور جہنم کو جہنم کیوں کہتے ہیں؟ جنت میں کوئی مصیبت نہیں ہے، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جنت میں کوئی غم نہیں ہے، جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جہنم میں کوئی راحت نہیں ہے، جہنم میں کوئی آرام نہیں ہے، جہنم میں مصیبت ہی مصیبت، پریشانی ہی پریشانی، غم ہی غم، تکلیفیں ہی تکلیفیں، ٹینشن ہی ٹینشن۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ تک، بلکہ قبر کے اندر تک، بلکہ جنت کے داخلے تک جتنی ٹینشنیں، جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں، جتنی بیماریاں، جتنی تکلیفیں آتی ہیں من عند انفسکم، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کے، اب آپ اندازہ لگائیں، کبھی آپ نے سنا کہ بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو شوگر ہو گئی ہے؟ کبھی سنا ہی صاحب؟ بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے گردے فیل ہو گئے۔ بچہ پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے ٹانگیں ٹوٹ گئی، بچے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ پاگل ہو گیا۔ کہاں پر؟ ماں کے پیٹ کے اندر۔ ایسے سنے نہیں؟ کبھی یہ شریک ہوا؟ کیوں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی اس کے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کو ناراض کیسے کرنا ہے۔ ٹینشنوں سے بچا ہوا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، پریشانیوں سے جو دنیا میں آئے گا۔ اب دنیا میں آتے ہی بعض بچوں کو پیدائشی مسائل لگ جاتے ہیں، وہ والدین کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور جو یہ بچہ بڑا ہوتا جائے گا، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، رگوں میں گرم گرم خون دوڑے گا، جیب اس کا گرم ہو جائے گا، پرس اس کا گرم ہو جائے گا، دماغ اس کا ذرا موٹا ہو جائے گا۔ اب یہ گناہ گار ہوگا، جب گناہ کرے گا اب مصیبتوں کو پہاڑ اس پر اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کے نبی کو ناراض کرے گا، والدین کو ناراض کرے گا، مصیبتیں آئیں گی، اب پریشانی آئیں گی۔ کیونکہ یہ جو چار ہیں نا، یہ جو چار ہیں ان میں نقطہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہے کوئی نقطہ؟ محمد ہے کوئی نقطہ؟ رسول ہے کوئی نقطہ؟ والد ہے کوئی نقطہ؟ والدہ، امی، ماں ہے کوئی نقطہ؟ تو جو ان چاروں کو راضی کر کے جائے گا اس پر گناہ کا نقطہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جب گناہ کا نقطہ نہیں ہے تو سیدھے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں، غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو جو مصیبت پہنچی ہے فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں تکبر آ گیا تھا، غرور، کیا کہ بھائی غزوہ بدر میں ہم 313 تھے اور کافر 1000 تھے، اس وقت ہم جیت گئے، تو غزوہ بدر کے اندر ہمارے پاس اسلحہ کم تھا، گھوڑے سواریاں کم تھیں، ساز و سامان جنگ کا کم تھا، اور پھر غزوہ بدر میں ہم جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں گئے، ہمارا پروگرام ہی نہیں تھا۔ وہ تو وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ یہاں سلسلہ کچھ اور ہے، لیکن غزوہ احد کے اندر ہم اسپیشل جنگ کرنے کے لیے ہیں، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہماری نفری بھی زیادہ ہے، ہماری قوت بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، نفری زیادہ 3000،
لہذا ہم احد کے میدان میں جیتیں گے۔ یہ گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی نفری پر، اپنی اسلحہ پر، اپنی ساز و سامان پر گھمنڈ تھا۔ اللہ پاک کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک کو یہ دعویٰ، یہ نعرہ پسند نہیں ہے کہ میری طاقت بڑی، میری قوت بڑی، میری نفری بڑی، میرے پاس اسلحہ زیادہ نہیں۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو کہ پہلے بھی کامیاب کرایا اللہ نے، اب بھی کامیاب کرائے گا اللہ، اور آئندہ بھی کامیاب کرائے گا اللہ۔ تو فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے، تاکہ یہ جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑی، یہ کون سی دو جماعتیں تھیں؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کی فوج اور کافروں کی فوج۔ فبإذن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کو منظور ہی تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے جان لیں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ افلاطون، کون جی؟ افلاطون بڑا سمجھدار تھا، حکیم تھا، دانا تھا، عقل مند تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ، بہت بڑا کھلا گراؤنڈ ہو، کھلا میدان ہو، اور ایک کے پاس کتے ہوں بہت زیادہ، بڑے بڑے کتے، ہیوی کتے، اور سے کتے چھوڑ دیے دشمنوں کے پیچھے۔ کوئی ٹیلا نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی درخت نہیں، چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب اس لیے انہوں نے کتوں سے بچنے بھی ہے، تو بتائیے بچنے کا کیا طریقہ؟ ورنہ کتے نوچ ڈالیں گے، ورنہ کتے اس کے ٹکا بوٹی ایک کر دیں گے۔ تو بتائیے بچنے کی کیا صورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بچنے کی ایک ہی ترکیب ہے، کتوں سے بچنے کی ایک ہی ترتیب ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ جس نے کتوں کو چھوڑا ہے اس کے پاؤں میں گر جاؤ، جس نے کتوں کو چھوڑا اس کے پاؤں گر جاؤ، وہ اپنے کتوں کو روک لے گا۔ افلاطون نے کہا میں مان گیا تم اللہ کے نبی، میں مان گیا تم اللہ کے رسول، کیونکہ یہ جواب رسول کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، یہ جواب پیغمبر کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کتے بھیجنے والا یہ اللہ ہے، کتے چھوڑنے والا اللہ ہے۔ اور یہ کتے کیا ہیں؟ یہ مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، غم، تکلیفیں، قرضے، بیماریاں۔ ہر بندے کی ٹینشن جدا ہے، ہر بندے کی مصیبت جدا ہے، ہر بندے کی مشکل جدا ہے، ہر بندے کی مشقت جدا ہے، ہر بندے کی بیماری جدا ہے۔ بلکہ ایسی ایسی نئی نئی بیماریاں آ گئی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا نام و نشان بھی نہیں سنا۔ ایسی ایسی بیماریاں آ گئی۔ یہ مصیبتیں کس نے بھیجی ہے؟ اللہ نے۔ تم ان کو دور کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پاؤں گر جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو منواؤ، اللہ کی منتیں کرو، اللہ کے ترلے کرو، اللہ سے صلح کر لو۔ صحابہ نے ایسے کیا، صلح کی اللہ پاک سے، توبہ استغفار کی، نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ جمع ہو گیا، غزوہ ہو گیا موقع پر، دوبارہ جمع ہو کر پھر یک بار کی حملہ کیا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مصیبت کو دور کر دیا اور مسلمانوں کو کامیابی اور فتح نصیب فرمائی، اور اللہ پاک نے کفار کو شکست عطا فرمائی۔ تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو آتی ہیں یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی، اور اگر توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا، تو یہ مصیبت موت کے وقت تمہیں تکلیف ہو جائے گی، کلمہ نصیب نہیں ہوگا، نظر کی سختی زیادہ ہوگی۔ کس کی؟ نظر کی سختی، موت کے وقت سکرات موت سخت ہوگا، روح انسان کے بدن سے مشکل سے نکلے گا۔ جو بندہ دنیا میں جتنا ظالم ہوگا موت کے وقت اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ حدیث پاک میں نہیں آیا کیا؟ حدیث پاک میں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اب جو انسان جتنا بڑا ظالم ہوگا قیامت کے دن اس کا اندھیرا اتنا بڑا ہوگا۔
قیامت کے دن اس کا اندھیرا اتنا بڑا ہوگا. تو ظلم موت کے وقت کہتے ہیں کہ بندہ جب مرنے لگا وہ حاضر سروس افسر تھا تو اس کو بیماری ایسی لگ گئی کہ بیماری دوری نہ بیماری ٹھیک ہی نہ لمبی بیماری لگ گئی, نہ وہ مرے نہ وہ زندوں میں. گھر والے تنگ آ گئے اور گھر والوں نے تنگ آ کر اس کو ایک کمرے میں پھینک دیا. لوگ ملنے آئے کہ بوس کو ملنے سر کو ملنے. گھر والے کہتے ہیں ڈاکٹر نے ملنے سے منع کیا. کس نے؟ ڈاکٹر نے ملنے سے منع کیا. حالانکہ خود تنگ آ چکے تھے. 6 مہینے نظر کی تکلیف ہے. کتنے؟ 6 مہینے. کمروں کے کھڑکی کے دروازوں شیشوں سے یہ دیکھتے رہے. وہ تڑپ رہا جیسے مچھلی کو پانی سے نکالے اور گرم ریت پر ڈالیں تو کتنے تڑپتا ہے مچھلی. یوں تڑپ رہا ہے, ترس رہا ہے, پیاسا بھوکا, شدید تکلیف. 6 مہینے نشے کی تکلیف تھی. کیوں کہ دنیا میں اس سے ظلم. عموماً بچے ظلم کرتے ہیں تو والد روکتا ہے, لیکن بچے کی طاقت زیادہ ہو, بچے کی جان پہچان زیادہ ہو, بچہ افسر بن جائے, بچے کو 2-4 پھول لگ جائیں. اب بچہ بوڑھے باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. آج باپ زندہ ہے اور بچے کی موت اس کے سامنے آئی تو موت کے وقت نزع کی تکلیف اس کو زیادہ. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. زیادتی کی ہوئی موت کے وقت تمہارے سامنے آئی. اور موت کے بعد کیا؟ قبر میں عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. پھر قیامت کے دن اس کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اس لیے ہمارے پیر مرشد نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. کیا کہ کبھی سڑک پہ جاتے ہوئے کبھی کسی کو نہیں مار سکتے. روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے, حادثہ ہو جائے, سڑک پہ لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دینی, کبھی کسی کو چپیٹ بھی نہیں مارنی. پوچھے جی وجہ کیا؟ فرمایا گیا قیامت کے دن تم اس کے اقتدار کیسے کرو گے؟ تم نے اس کو مارا, اس کے گھر کا نہیں بتا, ایڈریس کا نہیں بتا کہ اس کے گھر جا کر تم میسج کر دو, اس سے معافی مانگ لو. معافی تلافی کی صورت کوئی نہیں. جو نیکی تمہاری ہوگی قیامت کے دن وہ لے لے گا. جان پہچان والا وہ بندہ اس کے ترلے کر لیتا ہے, منتی کر لیتا ہے, چوری کر لیتا ہے, معذرت کر لیتا ہے, اس سے معافی مانگ لیتا ہے. اور جس کو تم نے مارا, تھپڑ مارا, گالی دی, اس کی ایک تلفی کی ہے, تم اس کو جانتے پہچانتے نہیں ہو. فرشتوں نے تو ویڈیو بھر لی ہے, نقل کر لی ہے, سب کچھ لکھ لی ہے. قیامت کے دن تمہارے لیے اس کو دے دی جائے گی. تو یہ مصیبتیں یہ قیامت کے دن تمہیں جہنم میں داخلے کے ذریعہ. یہ 4 بندے کبھی ظالم نہیں ہو سکتے. 4 کبھی ظالم نہیں ہو سکتے. ایک اللہ. کون جی؟ اللہ کو ظلم کی کیا ضرورت ہے بتائیے؟ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا بندوں کو. اللہ کو ظلم کی کیا ضرورت ہے بتائیے؟ جہنم بھی ظلم کا نام نہیں ہے, جہنم بھی اللہ کے انصاف کا نام ہے. جہنم اللہ تعالیٰ کے عدل کا نام ہے. جنت اعمال کا نام نہیں ہے, جنت اللہ کی رحمت کا نام ہے, جنت اللہ کے فضل کا نام ہے. تو 4 ظلم نہیں کرتے. ایک اللہ, نمبر 2 نبی رسول پیغمبر اپنی امت پر ظلم نہیں کرتے. نمبر 3 والدہ اماں یا اپنے بچوں پر کبھی ظلم نہیں کرتے. ماں بھی ظلم کرے تو پھر ماں کو ان کے ماں تو اپنی جان قربان کر دیتی ہے. ماں تو اپنی جان نشاور کر دی چکی. وہ کتاب میں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ جس دن دسترخوان پر ٹیبل پر کھانا کم ہونا یا قیمتی چیز کھانے والی کم ہو تو اس وقت جان بوجھ کر جس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ ماں ہے. وہ کیا ہے؟ ماں کہتی ہے بچے میرے کھا لیں میں بھوکی رہ جاؤں. کوئی پوچھے آپ کیوں نہیں کھا رہی؟ بس میری طبیعت خراب ہے, میرا دل نہیں چاہتا. حالانکہ دل چاہتا ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے زیادہ کھا جائیں. تو یہ 3 کبھی ظلم نہیں کرتے. اور نمبر 4 والد میں کبھی ظلم. ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا
حدیث پاک کا مفہوم ہے. ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور سے اپنے والدین کی شکایت کی. نبی علیہ السلام نے تو سمجھایا. اس نے کہا جی میرے والد نے ظلم کیا, میری ماں نے ظلم کیا, میں پھر بھی ان کے حق ادا کروں, پھر بھی ان کو جو ہے نا راضی کروں. اس کو نبی علیہ السلام کی بات سمجھ ہی نہیں آئی. اس کو نبی علیہ السلام کی بات ہے تو نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ غصے میں آ کر کہا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ, اگرچہ تیرے ماں باپ ظلم بھی کریں, اگرچہ تیرے ماں باپ ظلم بھی کریں, اگرچہ تیرے ماں باپ ظلم کریں, تب بھی تم ماں باپ کو راضی کرو, تبھی تم ماں باپ کو راضی کرو. یہ ماں باپ کو ظالم کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ باپ نہیں بنا, یہ ماں نہیں بنا. جب یہ باپ بن جائے گا اس کو لگ پتہ جائے گا کہ جس سے میں پیار کر رہا ہوں کہ میں بھی چھوٹا تھا میرے ساتھ بھی کسی نے پیار کیا, میری بوٹی بھی کسی نے صاف کی, مجھے بھی پیمپر کسی نے پہنایا ہے, یا میں بارش کے ساتھ آسمان سے گرا ہوں, یا میں گندم و پودوں کے ساتھ زمین سے نکلا ہوں. ایسا ہے بڑھ صاحب نہیں, ان کو راضی کرنا فرض ہے, راضی کرنا فرض ہے. اللہ کو راضی کرنا ضروری, نبی علیہ السلام کو راضی کرنا ضروری, ماں کو راضی کرنا ضروری, باپ کو راضی کرنا ضروری, جیسے تیسے بھی. اور باپ کے ہاتھ میں بچوں کا مقدر ہے, باپ کے ہاتھ میں بچوں کی روزی ہے. باپ نے راز ہے روزی بے تالا, ماں نے راز ہے روزی بے تالا. بچوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہیں فبإذن اللہ, اللہ کا آرڈر ہے. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو بھیجتے ہیں, جاؤ اس بندے نے مجھے ناراض کیا ہے اس پر مصیبتیں بھیجو, اس نے میرے نبی کو ناراض کیا ہے مصیبتیں بھیجو, اس نے میرے اپنی ماں کو ناراض کیا مصیبتیں بھیجو, اس نے اپنے والد کو ناراض کیا مصیبتیں بھیجو. اس وجہ سے مصیبتیں جو آتی ہیں انسان کے انسان کے بڑا پیارا واقعہ کتاب میں آتا ہے, پڑھتے پڑھتے آپ کی برکت سے اللہ پاک نے ذہن میں ڈال دیا. بچہ بہت تعلیم یافتہ ہو چکا ہے, وہ پتہ نہیں سب سے بڑی تعلیم کون سی ہوتی ہے, ماسٹر, پی ایچ ڈی پوسٹ پی ایچ ڈی, پتہ نہیں کون کون سے بیٹی بوٹی کر لیے, شادی بھی ہوگی اس کی. یہ ماں باپ مر گیا, ماں ہی تھی. اب جی ماں کبھی کھانسے, کبھی بیمار, کبھی یہ دوائی کبھی وہ دوائی, بچے کو ماں سے نفرت ہوتی ہے. وہ بیگم کو زیادہ ٹائم دے اور ماں کو وقت ہی نہیں دے. تو ماں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا کہ میں نے تجھے احسان کیے, میں نے تجھے پالا, میں نے تجھے پوسا, تجھے پیپر بنایا, تجھے ٹیوشن بھیجا, تجھے اسکول بھیجا. نرسری پریپ میں کون اسکول بھیجتا رہے, خود جاتے رہے. اس نے کہا امی یہ میرا بے فارم ہے. کس نے کہا بیٹے نے, یہ میرا بے فارم ہے, یہ جنم پرچی ہے میری. اس سے لے کر اب تک تو نے مجھ پر جتنا خرچہ کیا نا, کیلکولیٹر کر کے مجھے بتا دے جتنا خرچہ ہوا ہے اس سے ڈبل ٹرپل کر کے میں آپ کو لوٹا دوں گا. 10 لاکھ ہوا 30 لاکھ دوں گا, 20 لاکھ دیا ہے خرچ ہوا ہے تو کتنے دوں گا 90 لاکھ, کروڑ ہوئے تو 3 کروڑ دوں گا. لیکن گھر سے تو نکل جا, یا ہم دونوں میاں بیوی کو گھر سے نکال دیں, یا گھر میں تو رہے یا ہم رہتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا یہ لمبا حساب ہے. یہ کیا لمبا حساب ہے, مجھے وقت چاہیے. ٹھیک ہے, نو پرابلم, نو ٹینشن, وقت لے لو. اب یہ ماں نے وقت لیا. دسمبر جنوری کی شدید سردی, ہیٹر کا کوئی نظام نہیں. وہ بچہ سوئے ہوا اپنے بیڈ پر, ماں رات کو بوڑھی تھی, اٹھی تہجد میں, وضو کیا, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, وہی ٹھنڈا پانی لا کر بچے کے جہاں سویا ہوا تھا بچہ بیڈ پر چرپائی پر, اس پہ پھینک دیا پانی. اب بتاؤ سردیوں میں وضو کرنا مشکل ہے, لیکن سوئے ہوئے بندے پر پانی پھینک دیا جائے کتنا غصہ لگتا ہے. بتاؤ
کتنا عجیب سا لگتا ہے. غصے سے اٹھا, کس نے پانی پھینکا؟ ماں نے کہا بیٹا میں نے پھینکا. امی کیوں پانی پھینکا؟ بیٹا یہ پاک پانی ہے, یہ صاف پانی ہے, اس سے میں نے وضو ابھی کیا ہے, اس سے میں نے ابھی. اور جب تو مجھ پہ پیشاب کرتا تھا دسمبر جنوری کی سردی راتوں میں, وہ ناپاک تھا وہ. اور بیٹا غربت کا زمانہ تھا, غریب لوگ تھے, ہمارے پاس بستر بچھونے کم تھے, کپڑے کم تھے, تو کبھی تیرا باپ تیرے پیشاب پر سو کر تجھے سینے پہ لٹاتا تھا, اور کبھی میں تیرے پیشاب کی جگہ لیٹ کر تجھے سینے پہ لٹاتی تھی. ابھی تو تیرے پاس متبادل بیڈ ہے, متبادل چارپائی بھی. ابھی یہ قسطیں شروع ہو رہی ہیں. ماں نے کیا کہا؟ قسطیں شروع, پہلی قسط آئی. بچے نے کہا ہو یہ پیسوں کا چکر نہیں ہے, یہ ماں کے دل کی پیار و محبت کا چکر ہے. ماں کے پاؤں گرا, ماں کے پاؤں پر بوسہ دیا, ماں کے پاؤں کو داڑھی سے لگایا, ماں کے جوتوں کو سر پہ رکھا, اور ماں سے معافی مانگی. کہا ماں ہم غلط ہیں, باپ دوبارہ نہیں مل سکتا, ماں دوبارہ نہیں مل سکتی, بیوی دوبارہ. یہ مصیبتیں ہیں بھائی, یہ مصیبتیں ما قدمت یدا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو آگے بھیجی ہے. اور قرآن کریم کس مبارک کیا کہتے ہیں بادشاہ؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو کچھ فساد دنیا میں ہوتا ہے, گھروں میں فساد ہو, بازاروں میں ہو, گلی محلوں میں ہو, ملکوں میں ہو, بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے, لوگوں کے اپنے کرتوت ہے. لوگ توبہ کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں, اللہ کے نبی کو راضی کر لیں, والدین کو راضی کر لیں, تو مصیبتیں نہیں ہیں, پریشانیاں. والدین ہو تو قدر کر لو, نہیں تو بعد میں ہونا پڑے گا, وقت زیادہ لمبا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.